بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 10۔ سلطان علاء الدین خلجی، مصنف صادق حسین صدیقی۔ اگرچہ بلقیس جمال کو ریحانہ کی گفتگو سے کچھ تسلی تو ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی نامعلوم کیوں اس کا دل رنج و غم کے بھنور میں ہچکولے لے رہا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ راجپوت بڑے غیور ہوتے ہیں اور شادی بیاہ کے معاملے میں اس قدر محتاط کہ اپنی لڑکیاں دوسرے کف میں بھی نہیں دیتی۔ راجپوت راجہ کس قدر بھی تنگ ہو، کتنا بھی اسے لالچ دیا جائے، دھمکایا اور ڈرایا جائے، لیکن وہ اپنی ناموس پر دھبا نہیں آنے دیتا۔ اپنی لڑکی کسی مسلمان شہزادے سے کبھی نہیں بیاہ سکتا۔ اس نے اکثر ایسے واقعات سنے تھے کہ جب کسی راجپوت راجہ پر کسی نے اس خیال سے حملہ کیا کہ اس کی ماہ پارہ بیٹی سے شادی کرے اور راجہ زچ ہو کر محصور ہو گیا، تو اس نے اپنی بیٹی، بیوی، بہن اور ماؤں کو ستی کی آگ میں جلا دیا اور خود قلعے سے نکل کر لڑا اور لڑ کر مر گیا۔ ان باتوں سے وہ اپنے دل کو تسلی دینا چاہتی تھی، مگر غم کا بھالا جو اس کے نازک دل میں پیوست ہو کر رہ گیا تھا، وہ ہر سانس کے ساتھ کھٹکتا تھا، اور کوئی غیبی طاقت اس کے کان میں کہہ رہی تھی کہ دوشیزہ صحرا خضر خان کو اس سے چھین کر رہے گی۔ اس روح فرسا خیال کے آتے ہی اس کے دل پر چرکا لگتا اور وہ غم و حسرت کی تصویر بن کر رہ جاتی۔ اس احساس نے اسے گھلا دیا تھا، اس کا چہرہ پیلا پڑتا جاتا تھا، مگر چونکہ وہ حسین تھی اس لیے اس کے چہرے کا سنہرا پن اور بھی جاذب نظر ہو جاتا۔ ایک روز اس نے ایک مغلانی سے سنا کہ رانی کولا دیوی نے سلطان سے سفارش کر کے راجہ کرن دیو سے جو آوارہ پھر رہا ہے، ایک خروش لڑکی دیول دیوی نامی کو باحترام لانے کی ملک کافور کو ہدایت کر دی ہے۔ اس خبر سے اسے شک ہوا کہ کہیں یہی تو وہ دوشیزہ صحرا نہیں ہے جس کی تصویر خضر خان کے دل پر منقش ہو گئی ہے، اور اس شک سے اس کے دل پر غم کا ایک اور نشتر لگا، اور اب وہ پہلے سے بھی زیادہ مغموم، متفکر اور پریشان رہنے لگی۔ اس نے کئی دفعہ ارادہ کیا کہ رانی کولا دیوی سے دیول دیوی کے متعلق کچھ دریافت کرے۔ رانی اس پر بھی بڑی مہربان تھی اور وہ اس بات کو بھی سمجھتی تھی کہ وہ اسے سب کچھ بتا دے گی، مگر اسے حوصلہ نہ ہوتا تھا، کچھ شرم بھی اجازت نہ دیتی تھی، کیونکہ اسے خوف تھا کہ شاید دیول دیوی کے متعلق دریافت کرنے سے رانی کولا دیوی کو کچھ شک گزرے اور اس کی اپنی محبت کا راز فاش ہو جائے۔ شاید اسے اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ اس کی محبت کا افسانہ تشت ازبام بھی ہو چکا ہے۔ قصر شاہی کا ہر شخص جانتا ہے کہ خضر خان سے اسے محبت ہے، اور اس محبت ہی کے باعث ان کی شادی ہونے والی ہے۔ بلقیس جمال خضر خان سے اپنی روح کی گہرائیوں کے ساتھ محبت کرتی تھی، اور اس شدید محبت ہی کی وجہ سے اس کا نازک دل یہ بات سن کر غمزدہ ہو گیا تھا کہ خضر خان کو ایک راجپوت دوشیزہ صحرا سے محبت ہو گئی ہے۔ رنج و غم محبت کا لازمہ ہے، شاید ہی کوئی ایسا خوش نصیب ہو جسے درد و الم سے سابقہ نہ پڑا ہو۔ ایک روز بلقیس جمال اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، چونکہ اسے اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے اس بات کا خیال رہتا تھا، اس لیے اس وقت بھی یہی معاملہ زیر غور تھا۔ وہ جس قدر اپنے دل کو تسلی دے رہی تھی، اتنا ہی اس کا دل مضطرب اور بے چین ہو جاتا۔ غور کرتے کرتے گھبرا گئی، اس نے گہرا ٹھنڈا سانس لیا۔ چونکہ یہ سانس اس کے زخم خوردہ دل کی تہ سے نکلا تھا، اس لیے ضبط و جبر کے باوجود اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ اس نے ریشمی رومال آنکھوں سے لگایا اور زار و قطار رونے لگی۔ وہ کچھ ایسی بے خود ہو گئی کہ اسے ریحانہ کے آنے کی بھی خبر نہ ہوئی تھی۔ ریحانہ کو اس سے بڑی محبت تھی۔ جب سے اس نے یہ دیکھا تھا کہ بلقیس جمال تنہا ہوتے ہی رونے لگتی ہے، اس وقت سے اس نے یہ وطیرہ کر لیا تھا کہ وہ اسے تنہا نہ چھوڑتی تھی، ہر وقت اس کے پاس رہتی اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے اس کا دل بہلایا کرتی تھی، اور اگر کبھی کسی ضرورت سے کہیں جاتی تو فوراً ہی آ جایا کرتی تھی۔ چنانچہ اس وقت بھی وہ کسی خاص کام سے گئی تھی اور الٹے ہی پیروں واپس آ گئی تھی۔ اس نے جب بلقیس جمال کو روتے دیکھا تو اسے بڑا صدمہ ہوا۔ اس نے اس کے پاس بیٹھ کر کہا، کیا رو رو کر اپنی جان کھو دو گی؟ بلقیس جمال نے رومال آنکھوں سے ہٹایا اور ریحانہ کو دیکھتے ہوئے کہا، میری قسمت میں تو رونا ہی ہے۔ ریحانہ، تم کیوں میرے لیے اپنی جان ہلکان کرتی ہو؟ ریحانہ نے کہا، افسوس تم نہیں جانتی ہو شہزادی کہ تمہارے آنسو کس قدر قیمتی ہیں۔
تمہارا رونا میرے دل پر کیا ستم ڈھاتا ہے؟ بلقیس جمال نے کہا، جانتی ہوں، اور اسی لیے جب تم میرے پاس ہوتی ہو تو میں اپنی طبیعت کو سنبھال کر رکھتی ہوں، مگر جب تم چلی جاتی ہو تو دل بے چین ہو جاتا ہے اور آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلتا ہے۔ بہت چاہتی ہوں کہ نہ روؤں، لیکن دل بھی نہیں مانتا۔ اس پر ریحانہ نے کہا، میں کتنا سمجھا چکی ہوں کہ اس سے بدنامی پیر پھیلائے گی، رسوائی کسی سے آنکھیں چار کرنے نہیں دے گی، لیکن آپ ہیں کہ کسی بات کا خیال ہی نہیں کرتی۔ دوشیزگی کی حیا اور خودداری ہی مجھے اب تک روکے ہوئے ہیں، ورنہ نہ معلوم کیا ہو جاتا۔ مگر میں پوچھتی ہوں، آخر رونے کا کوئی سبب بھی ہوتا ہے؟ سبب؟ کیا تم نہیں جانتی ہو ریحانہ؟ جانتی ہوں، یہی نہ کہ خضر خان ایک دوشیزہ صحرا پر فریفتہ ہو گئے ہیں، مگر وہ ان کے ساتھ کیوں آنے لگی؟ کیا تم نے نہیں سنا کہ رانی کولا دیوی نے دیول دیوی کو لانے کے لیے ملک کافور کو سلطان سے ہدایت کرائی ہے؟ اور تو اور سنا ہے کہ انہوں نے اپنے بھائی علاء خان گورنر گجرات اور یمین الملک ملتانی حاکم مالوا کو بھی یہی تحریر کیا ہے۔ ریحانہ نے کہا، سنا ہے، مگر آپ نے یہ کیسے جانا کہ دیول دیوی ہی وہ لڑکی ہے جسے تمہارے خضر خان نے دیکھا ہے؟ بلقیس جمال نے ٹھنڈا سانس بھر کر کہا، میرے خضر خان، میں بھی یہ سمجھتی رہی، مگر نہیں، کسی نے خوب کہا ہے، پڑھی نماز جنازہ میری غیروں نے، مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے۔ ریحانہ نے کہا، میں تو کہتی ہوں وہ اب بھی آپ کے ہوں گے۔ کاش میرے ہوتے، ان طفل تسلیوں کا دل پر اثر نہیں ہوتا ریحانہ۔ تو محبت سے واقف نہیں ہے، اور خدا کرے کہ واقف ہو بھی نہ۔ ہاں، خدا اس درد محبت سے دشمن کو بھی آشنا نہ کرے، مگر میں پوچھتی تھی کہ آپ دیول دیوی ہی کو دوشیزہ صحرا کیوں سمجھ رہی ہیں؟ بلقیس جمال نے کہا، اس لیے کہ مجھے شبہ ہوتا ہے کہ شاید انہوں نے رانی کولا دیوی کو اپنی داستان محبت سنا دی ہے، اور چونکہ رانی ان پر بڑی مہربان ہیں، اس لیے انہوں نے سلطان سے ذکر کر کے دیول دیوی کو لانے کی ہدایت کرائی ہے۔ مگر مجھے اس میں شک ہے، ریحانہ نے کہا، لیکن میرا دل نہیں مانتا۔ ایک اور غضب یہ ہوا ہے کہ انہوں نے اعلیٰ حضرت سے جنگ کی اجازت لے لی اور میدان جنگ میں چلے گئے۔ تو کیا آپ یہ چاہتی ہیں کہ وہ آپ کے کولہے سے لگے بیٹھے رہتے؟ سنیے شہزادی، وہ ولی عہد ہیں، انہیں آگے چل کر انا نے حکومت سنبھالنی ہے۔ اگر وہ میدان جنگ میں اب جا کر اپنی بہادری کا سکہ لوگوں کے دلوں پر نہ بٹھائیں گے تو ملک اور تخت و تاج کی کس طرح حفاظت کر سکیں گے؟ کیا آپ نے سنا نہیں کہ سلطنت کانٹوں کی سیج ہے؟ بلقیس جمال نے کہا، سنا ہے اور جانتی بھی ہوں، میں انہیں جہاد کرنے سے روکتی بھی نہیں، لیکن اس جنگ میں ان کا جانا محض جہاد ہی کے لیے نہیں ہے، وہ دوشیزہ صحرا کی فکر میں گئے ہوں گے، اور دوشیزہ صحرا گویا ان کا انتظار کر رہی ہے۔ میں کتنی بار سمجھا چکی ہوں کہ غیور راجپوت ہرگز بھی آسانی سے اپنی بیٹی حرم سلطان میں نہ آنے دیں گے، خون کی ندیاں بہا دیں گے، اور ممکن ہے دوشیزہ صحرا ہی خود اپنا خاتمہ کر لے۔ کیا آپ نے ایسے واقعات سنے نہیں ہیں؟ بلقیس نے کہا، سنے ہیں، مگر محبت۔ ریحانہ نے نقرئی قہقہہ لگا کر کہا، ایک راجپوت دوشیزہ کو اور ایک مسلمان شہزادے سے محبت ہو، کس قسم کے خیالات ہیں یہ آپ کی؟ ریحانہ، تیری باتوں سے دل کو کچھ تسلی سی ضرور ہو جاتی ہے۔ ریحانہ نے کہا، مگر جب میں آپ کے پاس سے ہٹی وہ تسلی بھی غائب ہوئی۔ بہت طبیعت کو روکتی ہوں، لیکن نہیں رکتی، تمہارے جاتے ہی دل بھر آتا ہے اور آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلتا ہے۔ طبیعت کو روکیے، دل پر قابو حاصل کیجیے۔ ہاں کروں گی، میری مشفق ناصحہ۔ ریحانہ نے کہا، اچھا رو تو لیں، اب ذرا ہنسیے۔ ہنسنا میری طبیعت میں کہاں ہے؟ کیوں نہیں، ہنسیے، دیکھیں میری طرف دیکھ کر ہنسیے۔ بلقیس جمال نے بجبر مسکرا کر کہا، تمہاری صورت میں ایسی کیا بات ہے جو ہنسی آ جائے؟ صورت میں نہ ہو مگر میرے ہاتھوں میں تو ہے، اس نے شہزادی کے قریب کھسکتے ہوئے کہا۔ ہنسو پیاری شہزادی، ہنس دو، نہیں تو میں۔ اس نے اپنا ہاتھ شہزادی کے سینے پر رکھ دیا۔ باوجود غمگین ہونے کی وہ ہنس پڑی تھی،
لیکن چہرے سے معلوم ہوتا تھا کہ دل پر جبر کر کے ہنس رہی تھی۔ اس نے کہا، شوق ریحانہ، یہ ہاتھ کہاں؟ ریحانہ نے کہا، رکھ دیا۔ کیوں مجھے حق نہیں ہے؟ آخر یہ جوانی اور حسن۔ اوہ، تم تو شرما گئیں۔ اس وقت ایک خادمہ دوڑتی ہوئی آئی اور اس نے آتے ہی کہا، حضور، ملکہ عالیہ تشریف لا رہی ہیں۔ دونوں ماہ پے کر لڑکیاں سنبھل کر بیٹھ گئیں اور ملکہ عالیہ کے آنے کا انتظار کرنے لگیں۔ ہم نے اس داستان میں بیان کیا ہے کہ ملکہ عالیہ کو بلقیس جمال سے بہت زیادہ محبت تھی۔ ایک تو اس لیے کہ وہ نہایت حسین اور بڑی ہی فرما بردار تھی، دوسرے بھائی کی لڑکی تھی۔ بلقیس جمال بھی ملکہ عالیہ کا ادب و احترام والدہ کی طرح کرتی تھیں۔ جب ملکہ کے آنے میں دیر ہوئی تو بلقیس جمال نے کہا، چلو ریحانہ، ملکہ عالیہ کا استقبال کریں۔ ریحانہ نے کہا، میں خود چاہتی ہوں، لیکن کیا اسی حالت میں چلنے کا ارادہ ہے؟ بلقیس نے معصوم نگاہوں سے دیکھ کر کہا، کیوں، کیا بات ہو گئی؟ کیا میرے کپڑے اچھے نہیں ہیں؟ اور اگر نہیں بھی اچھے ہیں تو کیا ہوا، وہ کوئی غیر تھوڑی ہیں۔ کپڑوں کا سوال نہیں ہے شہزادی۔ تو پھر؟ آپ کی صورت سوگوارانہ ہے، آتشناک رخساروں پر آنسو پھیلنے کے نشانات موجود ہیں۔ یہ تو ٹھیک کہا تم نے، میں منہ دھو کر آتی ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ اٹھنے لگی۔ اس پر ریحانہ نے اس کی قبا پکڑ کر بیٹھے رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، اب کہاں چلیں؟ اتنا وقت کہاں ہے؟ یہ لیجئے، وہ تشریف لے آئی ہیں۔ ریحانہ نے درست کہا تھا، ملکہ عالیہ تشریف لے آئی تھیں۔ دونوں پریزاد لڑکیاں سروقت کھڑی ہو کر آگے بڑھیں اور ملکہ کے قریب پہنچ کر نہایت ادب سے سلام کہا۔ ملکہ نے دونوں کو دعا دے کر کہا، اوہ، آج تو دونوں گویاں باتیں کر رہی تھیں، چشم بددور ایک کمرے میں دو چاند جمع ہو گئے ہیں۔ ریحانہ قدرے شوق تھی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں ملکہ عالم، چاند تو صرف ایک ہی ہے۔ ملکہ نے ہنس کر فرمایا، اور وہ شاید تو ہی ہے۔ ریحانہ نے جھک کر سلام کر کے کہا، شکریہ، مگر میں چاند کہاں ہوں؟ چاند تو شہزادی صاحبہ ہیں۔ اور تو؟ ایسا ہی ہے تو مجھے ستارہ کہہ لیجئے۔ بلقیس جمال مسکرا پڑی۔ ریحانہ نے شوق نظروں سے اسے دیکھا۔ ملکہ نے متبسم ہو کر کہا، کیا جلدی فیصلہ کر دیا؟ پوچھ لیجئے شہزادی صاحبہ سے۔ تو ہی پوچھ لے، ملکہ نے کہا۔ میں؟ اچھا، کیوں شہزادی، آپ چاند ہیں؟ بلقیس جمال شرما کر خاموش رہ گئی۔ ریحانہ نے شرارت بھرے لہجے میں کہا، اوہ نہیں، چاند کی تشبیہ پسند نہیں آئی۔ واقعی مجھ سے بھی غلطی ہوئی۔ نگوڑا چاند تو روکھا پھیکا ہے، اور شہزادی صاحبہ ماشاء اللہ نظر فریب ہیں، جو ایک دفعہ دیکھ لے دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ اور تجھے؟ ملکہ نے پوچھا۔ مجھے کوئی کیوں دیکھنے لگا حضور؟ گلے چاندی کو گلاب کے پھول کے سامنے کون پسند کرے گا؟ بڑی شوق ہے تو، جس کے پلے بندھے گی اس کا کیا حال کرے گی؟ ملکہ نے کہا۔ اس پر ریحانہ شرما گئی، مگر فوراً ہی بولی، میں تو شہزادی صاحبہ کے پلے سے بندھ گئی ہوں، اور کس کے پلے سے بندھوائیے گا مجھے؟ شریر، میں نے تیرے لیے بھی سوچ لیا ہے۔ آپ کو تو سبھی خیال ہے۔ آپ چل کر غالیچے پر رونق افروز ہو جائیے ملکہ۔ ہاں چلو۔ پھر یہ تینوں چل کر غالیچے پر بیٹھ گئیں۔ اس جگہ کافی روشنی تھی۔ ملکہ عالیہ نے اب جو بلقیس جمال کی صورت دیکھی تو انہیں بڑا تعجب ہوا۔ انہوں نے کہا، بلقیس، یہ تیری صورت کیسی ہو رہی ہے؟ ریحانہ نے دخل ور معقولات کرتے ہوئے کہا، یہ ہنسی ہنسی میں رو پڑی تھی۔ میں نہیں مان سکتی، تو شریر ہے۔ یہ تو حضور کی سرکار سے مجھے خطاب بھی مل چکا ہے، ریحانہ نے کہا۔ ملکہ نے کہا، ہنسی ہنسی میں رونے کی کیا بات ہوئی؟ جو لوگ جنگ پر گئے ہیں ان کا تذکرہ تھا، شہزادی فرمانے لگیں، ان کے لیے دعا مانگو۔ ہم دونوں نے دعا مانگی، اور پھر میری زبان سے نکل گیا کہ… اس پر بلقیس جمال نے تیز نظروں سے ریحانہ کو دیکھا۔ ریحانہ نے کہا، انہیں منظور نہیں کہ میں تمام واقعہ عرض کروں؟ ملکہ نے کہا، تو یہ کیوں نہیں کہتی کہ ابھی کوئی بات ذہن میں نہیں آئی ہے؟ ہاں بلقیس، تو بتا کہ کیا بات ہوئی؟ بلقیس جمال نے کہا، کوئی خاص بات نہیں ہوئی ملکہ عالم۔ ملکہ نے کہا، میں کیسے کہہ دوں تیرے رخسارے چغلی کھا رہے ہیں کہ تو اب سے تھوڑی دیر پہلے روگی؟ کیا تیری امی جان نے کچھ کہا ہے؟ بلقیس نے کہا،
نہیں، وہ تو مجھ پر اس قدر مہربان ہیں کہ کبھی گرم نگاہوں سے بھی نہیں دیکھتی۔ تو پھر ایسی کیا بات ہوئی؟ عرض تو کر دیا، کوئی خاص بات نہیں ہوئی۔ مجھے باتوں میں نہ اڑاؤ بلقیس، مجھے تعجب ہے، آخر تم روئی کیوں؟ تمہارے دل کو ایسی کیا ٹھیس لگی؟ میں تو عرض کر رہی تھی تو کوئی ضرور شرارت کی بات کہے گی۔ اس پر ریحانہ نے کہا، میں تو آپ سے عرض کر رہی تھی تو کوئی ضرور شرارت کی بات کہے گی۔ بھلا یہ ممکن ہے؟ ملکہ عالم کا ادب و احترام۔ میں تجھے خوب جانتی ہوں ریحانہ، یہ کنیزیں کہاں مر گئیں؟ فوراً ہی کئی کنیزیں حاضر ہوئیں۔ ملکہ نے کہا، جاؤ بھائی جان کو بلا لاؤ، میں ان سے پوچھوں گی۔ بلقیس جمال نے بے چین ہو کر ملکہ کو دیکھا۔ ملکہ تڑپ گئیں۔ انہوں نے کہا، آخر کیا بات ہے بلقیس؟ تو کیوں نہیں بتاتی؟ کیوں اپنی والدہ کی طلبی کی خبر سن کر گھبرا گئی؟ بلقیس جمال نے کہا، انہیں کچھ بھی معلوم نہیں ہے ملکہ عالم۔ تو پھر تم بتاؤ۔ میں؟ ہاں۔ ریحانہ نے اس پر کہا، عالیہ حضرت مجھ سے سنیے۔ اچھا تو ہی بتا دے۔ انہیں شہزادے سے ملال ہے۔ ملکہ نے حضرت سے ریحانہ کی طرف دیکھا، پھر بلقیس جمال کو دیکھتے ہوئے کہا، کیوں بلقیس؟ اب اگر میں عرض کر رہی ہوں تو؟ ریحانہ نے کہا۔ ملکہ نے نرمی سے کہا، خاموش رہ ریحانہ، میں بلقیس ہی کی زبان سے سب کچھ سننا چاہتی ہوں۔ گستاخی معاف ہو ملکہ عالم، شہزادی صاحبہ شاید اس بات کو بیان نہ کر سکیں۔ اچھا تو پھر تو ہی بیان کر دے۔ شہزادے نے واقعی ان کے نازک دل کو ٹھیس لگائی ہے، مگر وہ تو کئی روز سے دکن گیا ہوا ہے۔ جانے سے پہلے انہوں نے تیرے غم مارا تھا اور اسی وقت سے شہزادی اکثر روتی رہتی ہیں۔ ملکہ نے ہمدردی کے لہجے میں کہا، میری بچی، تو نے مجھ سے یہ ذکر کیوں نہیں کیا؟ یہ گھلی جا رہی تھیں۔ مگر بات کیا ہوئی؟ اگر جان کی امان ہو تو عرض کروں؟ امان ہے ریحانہ، بے خوف ہو کر کہہ دے۔ وہ کہتے تھے کہ کسی دوشیزہ صحرا سے انہیں محبت ہو گئی ہے۔ ملکہ نے ترش رو ہو کر کہا، کیا کہہ رہی ہے تو ریحانہ؟ کیا تو اپنے حواس میں ہے؟ ایک کنیز کو ملکہ عالم کے حضور میں غلط کہنے کی جرت نہیں ہو سکتی۔ ملکہ نے اس بات کی تفصیل سننا چاہی تھی۔ اس پر ملکہ نے کہا، مفصل سنا۔ ریحانہ کہنے لگی، جب شہزادہ عالم دیو گڑھ گئے ہوئے تھے، اسی وقت انہوں نے کسی آوارہ گرد راجپوت راجا کی دوشیزہ کو دیکھا اور شاید اس سے انہیں محبت ہو گئی۔ ملکہ حیران و ششدر رہ گئی۔ کچھ دیر تو خاموش رہیں، لیکن پھر بولیں، یہ باتیں تجھے کیسے معلوم ہوئیں؟ ریحانہ نے کہا، شہزادے نے شہزادی سے کہا تھا اور شہزادی سے مجھے معلوم ہوئی۔ ملکہ کے چہرے سے فکر رفع ہو گیا۔ انہوں نے کہا، اوہ، شہزادے نے خود کہا تھا؟ جب تو اس کی کچھ بھی اصلیت نہیں، اس نے بلقیس کو یقیناً چھیڑا ہوگا۔ نہیں ملکہ، وہ اس قسم کا مذاق کبھی نہیں کرتے۔ ملکہ نے تیز ہو کر کہا، تو کیا تو اس کی کچھ اصلیت سمجھتی ہے؟ ریحانہ نے کہا، واقعات مجبور کرتے ہیں۔ وہ واقعات کیا ہیں؟ شہزادہ عالم نے فرمایا تھا کہ اس کا ذکر عالیہ حضرت کی گوشے گزار کر دیا جائے۔ ملکہ نے مسکرا کر کہا، وہ بھی شریر ہو گیا ہے، اور بلقیس ایسی باولی، ایسی سیدھی، ایسی بھولی ہے کہ اس کی بات پر یقین کر بیٹھی۔ لیکن ملکہ عالم، انہوں نے خود فرمایا تھا کہ… بلقیس کہتے کہتے رک گئی۔ ضرور کہا ہوگا، لیکن اس کی اصلیت کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن دوسری بات، وہ کیا ریحانہ؟ ملکہ ثانی نے ملک کافور کو اعلیٰ حضرت سے ہدایت کرائی ہے کہ راجہ کرن رائے کے پاس ایک لڑکی دیول دیوی نامی ہے، اسے با احترام دہلی پہنچایا جائے۔ ہاں، یہ میں نے بھی سنا ہے، مگر مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ لڑکی ملکہ ثانی کی کوئی عزیزہ ہے اور اسی لیے انہوں نے اسے طلب کیا ہے۔ اگر وہی لڑکی دوشیزہ صحرا ہوئی تو؟ وہ کوئی بھی ہو، میری موجودگی میں خضر خان کچھ بھی چونچرا نہیں کر سکتا، ملکہ نے کہا تھا۔ ریحانہ کہنے لگی، یہی میں کہہ رہی ہوں شہزادہ صاحبہ سے، اور یہی بات میں کہہ رہی تھی شہزادی صاحبہ سے۔ بلقیس، تو ہرگز ہرگز غم و فکر نہ کر، تو میری بیٹی ہے، میں تجھے دلہن بنا کر لے جاؤں گی۔
ریحانہ نے مسکرا کر کہا، سن لیا شہزادی صاحبہ؟ لیکن ویکن کچھ نہیں، تو کئی روز سے سلام کو حاضر نہیں ہوئی تھی، میری طبیعت نہ مانی تجھے دیکھنے کو چلی آئی، میرا آنا ہی تیرے رفع شکوک کے لیے کافی ہے۔ بلقیس نے کہا، مگر میں کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں۔ اس وقت مجھے فرصت نہیں، پھر کسی وقت قصر میں آ کر سنانا، ملکہ نے کہا۔ یہ کہہ کر ملکہ اٹھ کھڑی ہوئی، دونوں محجبین لڑکیاں کھڑی ہو گئیں اور کمرے کے باہر تک انہیں پہنچا کر سلام کر کے واپس لوٹیں۔ ریحانہ نے کہا، لیجئے اب تو آپ کا فکر دور ہوا۔ اس پر بلقیس نے مسکرا کر کہا، ہاں خدا کا شکر ہے۔ اچھا تو اب شیرینی منگوائیے۔ بلقیس نے ہنس کر کہا، شکر لب کو شیرینی کی کیا ضرورت ہے؟ ریحانہ نے مست نگاہوں سے بلقیس جمال کو دیکھا۔ بلقیس جمال ہنسنے لگی اور آغوش کشادہ ہو کر اس کی طرف بڑھ گئی۔ ریحانہ بھی مسکرا کر آگے بڑھی اور یہ دونوں سیمے تن ہم آغوش ہو گئی تھیں۔ اگرچہ راجپوتوں اور مسلمانوں میں نہایت خون ریز معرکہ ہوا تھا، صبح سے شام تک لڑائی ہوتی رہی تھی، فریقین کے دلاوروں نے شجاعت کے جوہر خوب دکھائے تھے اور رات ہو جانے کی وجہ سے جنگ ملتوی ہو گئی تھی۔ فتح اور شکست کا فیصلہ اب تک نہ ہو سکا تھا، لیکن راجپوتوں کو یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ مسلمانوں پر قابو پانا آسان نہیں ہے۔ ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ اس جنگ میں دکن کے تمام راجا شریک ہوئے تھے، لیکن ابھی تک رام دیو اور راجا کرن رائے کے لشکر نہیں آئے تھے، لہٰذا ان کی آمد کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ آخر ان دونوں کے لشکر بھی متذکرہ خون ریز جنگ کے تیسرے روز آ گئے۔ ان کے آنے سے ہندوؤں کی ہمت اور بھی بڑھ گئی تھی۔ آوارہ گرد راجا کے ساتھ اس کی دل ربا بیٹی بھی آئی تھی اور اس کی بیٹی کے ساتھ اس کی سہیلیاں بھی آئی تھیں۔ یہ آوارہ گرد راجا لشکر کے ایک طرف مقیم ہو گیا تھا۔ راجپوت شاید اس لشکر کے آنے کا انتظار ہی کر رہے تھے، کیونکہ انہوں نے کئی روز گزر جانے پر بھی میدان جنگ میں نکلنے کا قصد نہیں کیا تھا، مگر اب جب کہ وہ لشکر آ گیا جس کا انہیں انتظار تھا تو تیاریاں ہونے لگیں۔ مسلمان روزانہ راجپوتوں کے میدان جنگ میں نکلنے کا انتظار کرتے، مگر جب آفتاب کسی قدر بلند ہو جاتا تو وہ سمجھ لیتے کہ ان کا قصد ابھی لڑنے کا نہیں ہے اور وہ دوسرے کاموں میں مصروف ہو جاتی۔ مجاہدین اسلام کو بھی الغ خان گورنر گجرات اور یمین الملک ملتانی گورنر مالوا کے آنے کا انتظار تھا، مگر ابھی تک ان کے لشکر ہی آئے تھے، نہ ان کے آنے کی خبر تھی۔ جس روز رام دیو اور آوارہ گرد راجا کی فوجیں آئیں، اسی روز مسلمانوں کے پاس الغ خان کا قاصد آ گیا اور اس سے معلوم ہوا کہ گجرات اور مالوا سے اسلامی لشکر روانہ ہو چکا ہے اور عنقریب یہاں پہنچنے والا ہے۔ مسلمانوں کو اس کی خبر سننے سے اطمینان بھی ہوا اور ایک گوشہ خوشی بھی، لیکن ابھی یہ لشکر آئے بھی نہیں تھے کہ ایک روز صبح سویرے ہی ہندوؤں کے لشکر میں نقل و حرکت شروع ہو گئی۔ مسلمانوں نے دیکھتے ہی سمجھ لیا کہ آج ان کا قصد جنگ کرنے کا ہے، وہ بھی تیاریاں کرنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر میں راجپوتوں اور مرہٹوں کے رسالے میدان جنگ میں آنے اور صف در صف کھڑے ہونے لگے۔ مسلمانوں نے بھی میدان میں نکل کر صفیں مرتب کرنی شروع کر دی تھیں۔ آج ہندو بڑے عزم و ارادے سے اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ نکلے تھے، کیونکہ ان کے ساتھ بے شمار ہاتھی تھے اور اب تک ہاتھیوں سے کام نہیں لیا گیا تھا، اس لیے آج انہیں بھی لایا گیا تھا اور انہیں ایک بہت لمبی قطار میں لشکر سے آگے کھڑا کر دیا گیا تھا۔ تمام ہاتھیوں پر ہودج کسے ہوئے تھے، جن میں سے بعض لوہے کے تھے، بعض چاندی کے اور بعض سونے کے گنگا جمنی تھے۔ یہ ہودج بھی کئی قسم کے تھے، بعض مندر نما مقروطی تھے، بعض ایسے تھے جیسے اس زمانے میں رتھیں ہوتی تھیں، اور بعض نہایت خوشنما اور آرام دہ کمرہ نما تھی۔ تمام ہودجوں میں سامنے کی طرف چھوٹے چھوٹے ایسے جھروکے تھے جن میں سے جھانکا اور دیکھا جا سکتا تھا، اور سوراخوں میں سے تیر بھی چلائے جا سکتے تھے۔ محاوتوں کے بچاؤ کا بھی ایسا انتظام کر دیا گیا تھا کہ تیروں اور دوسرے حربوں سے ان کی حفاظت ہو جاتی تھی۔ یہ کالی پہاڑیاں ہودج کسے ہوئے ہونے کی وجہ سے اور بھی اونچی معلوم ہو رہی تھیں۔ ہر ہودج میں 4 بہادر اور مسلح راجپوت بٹھا دیے گئے تھے اور ان کے پاس بے شمار تیروں کے گٹھے رکھ دیے گئے تھے۔ ہاتھیوں کے پہلوؤں میں بڑے بڑے پیتل کے گھنٹے آہنی زنجیروں میں آویزاں کر دیے گئے تھے، جو ان کے چلنے یا حرکت کرنے سے شور کے ساتھ بجتے اور دیر تک گونجتے رہتے تھے۔ ہاتھیوں کے عقب میں سورما راجپوتوں کے رسالے تھے جو ہمراہی بنے ہوئے تھے، نہایت شان و شوکت کے ساتھ گھوڑوں پر سوار تھے۔ اگرچہ سلطان علاؤالدین کے پاس بھی ہاتھیوں کی بڑی بھاری تعداد تھی،
مگر نامعلوم کس وجہ سے ملک کافور کے ساتھ ہاتھیوں کی جمعیت نہیں آئی تھی۔ جب کسی قدر آفتاب بلند ہو گیا تو راجپوتی لشکر میں ہوائی بان یعنی تیر چھوڑے گئے جو جنگ شروع کرنے کا اشارہ تھا۔ اس اشارے کے ہوتے ہی ہندوؤں نے زور سے جیکارے لگائی اور نہایت شور کے فوجی باجے بجانے لگے۔ ساتھ ہی ہاتھیوں کی قطار کو حرکت ہوئی اور ان کے گھنٹے اس زور سے بجے کہ تمام آوازوں پر چھا گئے۔ ان مختلف آوازوں سے میدان جنگ گونج اٹھا۔ نہ صرف میدان جنگ ہی بلکہ دور دور تک میلوں وسعت میں یہ مہیب شور پہنچ گیا۔ اب مسلمانوں نے ہاتھیوں کی بلاؤں کو آتے ہوئے دیکھا۔ وہ کچھ متفکر نظر آنے لگے۔ فکر کی وجہ بھی تھی، گھوڑے ہاتھیوں کو دیکھ کر بھڑکتے تھے، مقابلے پر ٹھہرتے ہی نہ تھے اور پیادوں کو ہاتھی کچل دیتے۔ اس کے علاوہ جو سپاہی ہودجوں میں سوار تھے وہ تیروں کے سامنے آنے والوں کو مجروح کر دیتے۔ مسلمان ان تمام باتوں کو اچھی طرح جانتے اور سمجھتے تھے، اس لیے وہ متفکر اور پریشان ہو رہے تھے۔ مسلمانوں کے افسر ہاتھیوں کی بلاؤں سے بچنے کے لیے تدابیر سوچنے میں مصروف ہو گئے، مگر ابھی تک ان کے ذہن میں کوئی ایسی بات نہ آئی جس سے وہ ان سے چھٹکارا پا سکتے۔ ہاتھی بلائے بے درمان کی طرح بڑھتے چلے آ رہے تھے۔ مسلمان اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ جوں جوں فاصلہ کم ہوتا جاتا، گھوڑے کنوتیاں بدل بدل کر انہیں دیکھتے اور خائف و نرساں ہو جاتے۔ اگر ان کے سوار باغیں مضبوطی سے نہ پکڑے ہوتے تو شاید وہ ان سے گھبرا کر بھاگ نکلتے۔ مسلمانوں نے آج بھی میمنہ، میسرہ، ہراول، قلب اور ساقہ سبھی کچھ مرتب کر دیے تھے اور ہر محاذ پر ہر افسر کھڑا ہوا تدبیر سوچنے میں مصروف تھا۔ ملک کافور بھی دیکھ رہا تھا۔ اتفاق سے ہاتھی سب سے پہلے میمنہ کے قریب جا پہنچے۔ یہاں خضر خان اور ممتاز خان تھے۔ خضر خان نے ممتاز سے کہا، دوست، جس شان سے ہاتھی بڑھے چلے آ رہے ہیں اس سے اندیشہ ہے کہ کہیں وہ ہمارے لشکر کو رون نہ ڈالیں۔ ممتاز خان نے کہا، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، مگر اس بلا کو کیسے دور کیا جائے؟ میں خود حیران ہوں، ابھی تک کوئی بات ذہن میں نہیں آتی، مگر ہم نے طے کر لیا ہے۔ ممتاز خان نے حیرت سے خضر خان کو دیکھ کر دریافت کیا، کیا طے کیا ہے حضور نے؟ خضر خان نے کہا، گھوڑوں پر سوار ہو کر ہاتھیوں کا مقابلہ کرنا دشوار ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ میرا ارادہ ہے کہ پیادہ پا ہو کر اول تیروں کی باڑ ماروں اور پھر تلوار سے حملہ کر کے کسی ہاتھی پر ٹوٹ پڑوں اور اس کی سونڈ کاٹ ڈالوں۔ مگر یہ کام آسان نہیں ہے حضور، بڑی ہی جان جوکھوں کا معاملہ ہے۔ جانتا ہوں، مگر اس کے سوائے اور کوئی چارہ بھی نہیں۔ ہاتھی بہت ہی قریب آ گئے ہیں، یا قسمت یا نصیب۔ یہ کہتے ہی وہ گھوڑے سے کود پڑے۔ بھلا ممتاز خان کیسے گھوڑے پر سوار رہتا؟ وہ بھی کودا۔ دونوں گھوڑے غلاموں کے حوالے کر دیے گئے اور یہ دونوں جانباز بڑی بڑی ڈھالوں کی آڑ لے کر ہاتھیوں کی طرف بڑھے۔ انہیں اس طرح بڑھتے ہوئے دیکھ کر ان کے ماتحت دستے کے ہر سوار میں دگنا جوش پیدا ہو گیا تھا اور پہلی صف کا ہر مجاہد پیادہ ہو کر ان کے ساتھ بڑھنے لگا۔ ملک کافور دور سے قلب میں کھڑا ہوا یہ دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے خضر خان کو پا پیادہ ہاتھیوں کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو افسوس و جوش بھرے لہجے میں کہا، اوہ شہزادہ عالم موت سے کھیلنے کے لیے چل پڑے ہیں۔ اگر میرے عالم کے نیچے ان کا بال بھی بھیکا ہوا تو میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہوں گا۔ انہوں نے للکار کر کہا، بڑھو میرے بہادروں، ایک دم سب بڑھو۔ چنانچہ قلب نے بھی حرکت کی، میمنہ اور میسرہ والے بھی بڑھے، ہراول نے بھی قدم اٹھائے۔ ہراول میں آج بھی ملک دینار تھے، وہ بھی 1000 آدمیوں کی جمعیت سے پا پیادہ بڑھنے لگے۔ میسرہ میں ملک حمید الدین تھے، انہوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ لیکن جو ہی ہاتھی اسلامی لشکر کے قریب پہنچے، ہودجوں میں بیٹھنے والے سرماؤں نے تیرہ فکنی شروع کر دی اور انہوں نے تاک تاک کر ان پیادہ مسلمانوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا تھا جو آہستہ آہستہ ہاتھیوں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ تمام مسلمانوں نے لمبی چوڑی ڈھالیں سامنے کر کے ڈھالوں کی دیواریں قائم کر لیں اور ہاتھی بانوں کے تیر ڈھالوں پر آ کر پڑنے اور اچٹ کر کسی قدر پیچھے ہٹ کر زمین پر گرنے لگے تھے۔ جس وقت بھی مسلمانوں کو موقع ملتا جلدی سے بھاگ کر آگے بڑھ جاتے اور جب تیروں کو اپنی طرف آتے دیکھتے تو جم کر ڈھالوں کی آڑ لیتے۔ غرض اس طرح ایک طرف سے مسلمان بڑھ رہے تھے اور دوسری طرف سے ہندو ہاتھیوں کو ریلے چلے آ رہے تھے۔ ہاتھیوں کے پیچھے ایک تیر کے فاصلے سے راجپوتوں اور مرہٹوں کے رسالے نہایت ہی نظام اور شان کے ساتھ قدم قدم چلے آ رہے تھے۔ مسلمانوں کو اتنا موقع ملتا تھا کہ وہ خود بھی تیر اندازی کرتے ہوئے صرف راجپوتوں کے تیروں سے اپنے آپ کو بچا رہے تھے۔
مگر جس شان سے ہاتھی جھپٹے چلے آ رہے تھے اسے یہ اندیشہ تھا کہ وہ آتے ہی پیادہ پا مسلمانوں کو پامال کر ڈالیں گے۔ اگرچہ مسلمان اس بات کو سمجھ رہے تھے لیکن وہ پھر بھی موقع پاتے ہی آگے بڑھ جاتے اور ان کا ہر قدم انہیں موت کی طرف کھینچے لیے چلا جا رہا تھا۔ جب ہاتھیوں اور مسلمانوں کے درمیان میں 50-60 ہی قدموں کا فاصلہ رہ گیا تب دفتن مسلمانوں کی طرف سے تیروں کی ایک باڑ آئی جو پیادہ پا مسلمانوں کے سروں کے اوپر سے گزرتی چلی گئی۔ جب دفتن راجپوتوں کی طرف سے تیروں کی ایک باڑ آئی جو پیادہ پا مسلمانوں کے سروں کے اوپر سے گزرتی چلی گئی، ہاتھیوں کی طرف بڑھی۔ تیروں کی سنسناہٹ اور آفتاب ان کے پیچھے چھپ جانے سے مسلمانوں کو یہ معلوم ہوا کہ ان پر تیروں کی باڑ ماری گئی ہے۔ انہوں نے حیرت سے اپنی پشت کی طرف دیکھا، ایک دستہ انہیں تیرہ فگنی کرتا ہوا نظر آیا۔ جو ہی یہ تیر ہاتھیوں کے ہودجوں پر جا کر پڑی تھی، ہاتھی بانوں نے اور بھی تیزی سے تیر برسانے شروع کر دیے۔ ساتھ ہی مہاوتوں کو اشارہ کر دیا گیا تھا کہ وہ ہاتھیوں کو اور تیز دوڑائیں، اور مہاوتوں نے ہاتھیوں کے مستقوں پر زور زور سے کوڑے برسانے شروع کر دیے اور پیروں کے اشاروں سے انہیں بڑھایا۔ وہ بہت تیزی سے جھپٹے اور پیادہ مسلمانوں کے قریب پہنچ گئے۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیکونٹ ادب ایکسٹراز، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں، اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔